احمد اللہ و توفیقی والصلاة والسلام علی رسولہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ اللہم لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قال اللہ سبحانہ و تعالی ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ راہ وفا کے مکرم ساتھیوں، اہل علم، اہل نظر، اہل بصیرت اور شرعی اور طریقت کے نکات کو سمجھنے والے آپ سب اور ہمارے ساتھ موجود نیٹ میں جتنے بھی سسٹر اور برادرز موجود ہیں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجالس ذکر میں ہمیں کوئی نہ کوئی ایک چھوٹا سا میسیج ہم رکھتے ہیں، اور اس میسیج کے لیے آج کل ہم نے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حضوری دی ہوئی ہے کہ آپ کے قدموں سے لپٹ کر اپنے شیخ کی توجہ اور برکات کے ذریعہ ہم کوشاں ہیں کہ آپ کے جو آج سے 700-800 سال پہلے بیان کیے ہوئے نصائح اور جو قرآن و حدیث سے انہوں نے نچوڑ نکالا ہے، ہم اس کو سبقاً تھوڑا تھوڑا پڑھیں تاکہ ہم بھی وہ نور اپنے دلوں میں لا سکیں۔ گزشتہ جو ہمارے دروس گزرے ہیں ان میں مختلف دنیا کی حقیقت، اپنے آپ کو کیسے بدلا جائے، اور اسی طرح صحبت صالح، اور آج صحبت صالح کا قسط 2 یعنی دوسرا حصہ جو ہے ہم اس کو آگے بڑھائیں گے۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 193 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو نیک بندے ہیں یہ دعا کرتے ہیں اپنے رب سے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، وکفر عنا سیئاتنا، وکفر اور ریموو کر دے، دور کر دے، سیئاتنا ہمارے بری جو بھی سوچیں ہیں، خیالات ہیں، عمل ہیں، گناہ ہیں، سیئات ہیں، ان کو دور فرما دے، وتوفنا مع الابرار، اور جب ہماری موت آئے تو ابرار کے ساتھ آئے، یعنی وہ لوگ کہ جو لوگ جہنم سے بری ہیں، تیرے عذاب سے بری ہیں، جنہیں تیرا شیلٹر، تیرا امن ملا ہوا ہے، الہی ہمیں جب موت آئے تو انہی کی صحبت اختیار کرتے ہیں، انہی کی صحبت میں آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس کے حوالہ سے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے،
حضرت ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مجلس کو اختیار کرنے کے حوالے سے لازمی قرار دیا کہ مجلس میں بیٹھا کرو، مجلس میں بیٹھا کرو۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں مجلس کے حوالے سے بتاؤں، انما مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء، تمہیں میں بتاؤں کہ اس شخص کی مثال کہ جو اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، نیکوکاروں کے ساتھ، ذاکرین کے ساتھ بیٹھتا ہے، اور وہ شخص جو بری صحبت اختیار کرتا ہے، غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اور غلط سوچ فکر رکھنے والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، تو اس کی مثال کحامل المسک ونافخ الکیر، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی مثال جو ہے وہ کیا ہے؟ کحامل المسک، جو عطار ہے، خوشبو دینے والا ہے، خوشبو چلانے والا ہے، خوشبو بیچنے والا ہے، خوشبو لگانے والا ہے، اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر تم اس کی مجلس میں بیٹھو گے تو خوشبو ہی خوشبو آتی رہے گی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خریدو نہ بھی، بیٹھے رہو، دماغ تر و تازہ رہے گا۔ کبھی گلاب کی خوشبو، کبھی چنبیلی کی، کبھی کسی دوسرے پھول کی، کبھی عود کی، کبھی کسی دوسرے کی، مختلف خوشبوئیں تمہیں آتی رہیں گی اور مفت مزے لیتے رہو گے۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے، تھوڑی سی خرید کے ساتھ بھی لے جاؤ، یا وہ شخص مہربان ہو جائے اور تمہیں بغیر خریدے تمہیں تحفتاً دے دے، مرضی ہے نا اپنی۔ خوشبو لے کے جاؤ گے یا وہ عطا کر دے، دونوں حالتوں میں وہ مجلس جیسی رونق تمہیں اپنے گھر میں تنہائی پہ بھی ملے گی۔ اور پھر ارشاد فرمایا، والجلیس سو، جلیس سو جو ہے بری مجلس والا، اس کی مثال کیا ہے؟ فرمایا ونافخ الکیر، آگ پھونکنے والا۔ کیا کہتے ہیں؟ بلیک سمتھ کہتے ہیں اس کو، لوہار۔ آپ نہیں ہیں؟ یعنی یہ وہ لوگ کہ جو لوہے کا کام کرتے ہیں، یہ تو عرفی لوہار ہے نا، طارق لوہار، عالم لوہار، یہ تو عرفی ہیں، یہ تو حضور کے ثنا خان ہیں۔ لیکن وہ آدمی کہ جو لوہے کا کام کرتا ہے اور انگیٹھی یعنی وہ جلاتا ہے، اور اس کی ہوا لگانے کے لیے پہلے زمانہ میں وہ پھونک لگانے کے لیے ایک پھونکنی ہوتی تھی، ایک پائپ ہوتا تھا، اس سے وہ پھونکتے تھے، جس وجہ سے وہ ڈسٹ، ایش اور چھوٹے چھوٹے یعنی وہ آگ کے کیا کہتے ہوتی ہیں ان کو، چنگاریاں جو ہیں وہ اٹھتی تھیں اور پورے ماحول کے اندر آ جاتی تھیں۔ جو بندہ بیٹھا ہوا ہوتا تھا، اگر کوئی اچھے کپڑے پہن کے بیٹھا ہے، اس کے کپڑے بھی خراب۔ نبی علیہ السلام نے کتنی سمپل دو الفاظ میں آپ نے جامع الکلم، اسی کو کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی بات کرتے ہیں، لیکن اگر اس کی تشریح میں جاتے جاؤ تو مولانا روم نے حضور کی احادیث میں 50,000 شعر لکھ دیے ہیں، لیکن آخر میں پھر فرماتے ہیں میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اور زندگیاں ہوئی تمام اور قلم ٹوٹ گئے۔ حضور کی احادیث کا ترجمہ یا مفہوم پوری طریقہ سے بیان نہیں ہو سکا۔ تو اس حوالہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی حدیث مبارک کی نظر میں پھر حضور نے ہمیں اپنے دوست کے حوالے سے حکم دیا
آپ نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے اس فرمان کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں الرجل علی دین خلیلہ، دوست اپنے یعنی بندہ اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، جیسے دوست ہوں گے ویسا بھیس ہوگا، ویسے کہتے ہیں نا جیسا دیس ویسا بھیس، یعنی جس علاقے میں آپ جائیں گے اس کی ضرورت کے مطابق جو لباس ہوگا آپ وہی پہنیں گے، تو جیسے دوست ہوں گے وہی طریقہ تمہیں اختیار کرنا پڑے گا، جیسے بھی دوست ہوں گے وہ طریقہ ہوگا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، بندہ اپنے دوستوں کے طریقے پر ہوتا ہے، فَلْيَنْظُرْ، تمہیں چاہیے کہ ضرور غور کرو، احدکم، ہر ایک تم میں سے، من یخالل، کس کو دوست ٹھہرا رہا ہے، کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے۔ کیا یہ وہ دوست ہے کہ جو کہتا ہے میں تیرے لیے مشکل آسان کروں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اور جب مشکل آتی ہے تو فون کی گھنٹی بند کر دیتا ہے، بات ہی نہیں کرتا، سنتا ہی نہیں، مدد تو مدد کی بات ہے، ہو سکتا ہے مدد نہ ہو، اس کو کوئی انفارمیشن دینی ہو، لیکن اسے پتا چلا کہ یہ بات ہے۔ تو اس حوالہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے دوستوں کی جان پہچان کر لیا کرو کہ تم کس کے ساتھ اٹھتے ہو، کیوں کہ دنیا میں انہی دوستوں کی وجہ سے تمہاری پہچان ہوگی، اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا جو مسلم اور بخاری دونوں کی ہے، المرء مع من احبہ، کہ بندہ قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا کہ جس کی صحبت کو وہ پسند کرتا ہے۔ تو لہٰذا آخرت میں بھی یہ ایک ہمارا ٹاپک ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے حوالہ سے۔ حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ مرقات شرح مشکات میں آپ نے انہی احادیث مبارکات کو بیان کرتے ہوئے آپ نے کچھ ارشاد فرمایا، لیکن اس سے پہلے مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ہم ان سے ایک فیض لیتے ہیں کہ وہ جو فرما رہے ہیں کہ حضور کا فرمان ہے کہ صحبت صالح اور صحبت طالح، اچھے اور برے کی صحبت۔ تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کی حدیث مبارک کو میں اس طرح اپنے انداز میں وہ بیان کر رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ وہ فرماتے ہیں کہ اچھے کی صحبت اختیار کرے گا تو اچھا بن جائے گا، برے کی صحبت اختیار کرے گا تو برا بن جائے گا، بذات خود انسان نہ اچھا ہے نہ برا ہے، درمیان میں کھڑا ہے، اور درمیان میں کھڑا ہے۔ اسی لیے جب انسان پیدا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، تو وہ کسی میں کچھ نہیں ہوتا، بھلائی بھلائی اس کی طرف ہوتی ہے، اس کو سارے اچھا ہی کہہ رہے ہوتے ہیں، سارے پیار ہی کر رہے ہوتے ہیں، بنیادی طور پر اس پر کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، لیکن اب جس وقت اس کو اپنی ہوش آتی ہے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، میں نے وہاں جانا ہے، میں نے یہاں جانا ہے، جس وقت اس کی ڈیمانڈ شروع ہوتی ہے، سورسز کام کرتے ہیں، سینس کام کرتے ہیں، اس کی ڈیمانڈز آگے آ جاتی ہیں، تو پھر وہ فرماتے ہیں کہ اب جو اپنی مرضی سے وہ صحبت اختیار کرے گا اس کا حکم ہو جائے گا۔ اور حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ احادیث مبارکات بیان کرنے کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں، حضور کی حدیث مبارک جو بخاری میں ہے اس کی روایت دیتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں جب کسی کی مجلس میں کوئی بندہ بیٹھے تو آپ نے ارشاد فرمایا ہم الجلساء، وہ جو جلیس ہیں، وہ جو بیٹھنے والے ہیں کسی نیک پائس اچھی مجلس میں، لا یشقا جلیسہم، ان کے ساتھ بیٹھنے والا جو بھی ہوگا
ذاکرین کی مجلس میں آنے والا، زاہدین کی مجلس میں آنے والا اور خاشعین کی مجلس میں آنے والا، ساجدین کے ساتھ سجدہ کرنے والا، راکعین کے ساتھ رکوع کرنے والا، اس مجلس میں جو بھی آئے گا ان بندوں کی اور ذکر کی برکت سے اللہ اس کی ساری شقاوت کو دور کر دے گا، ساری بدبختی کو دور کر دے گا۔ آگے چل کے ارشاد فرماتے ہیں، بات بڑی ہو گئی ہے کہ ایک آدمی کے آنے کی وجہ سے اس کا 50 80 70 سال وہ برائی میں رہا، ایک مجلس میں آ کر ایک نظر پڑی اور بیٹھا اور مجلس کی وجہ سے سارا ہو گیا۔ تو فرمایا کیا دیکھتا نہیں حضور کی مجلس میں ایک کافر آیا، پیار کی نظر سے دیکھا، نظریں دو چار ہو گئیں آپس میں، اور جیسے ہی دو چار ہوئیں پیار کی باتیں خیال میں ہوئیں، زبان سے کلمہ پڑا، اس ایک صحبت کی وجہ سے سارے گناہ معاف ہو گئے اور صحابی رسول بن گئے۔ ایک ہی صحبت ہے نا، صحابی صحبت کی وجہ سے ہے، تو صحبت کا کتنا بڑا اثر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اچھا دوسری بات آگے فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی میں نے کہا نا کوئی خریدو، بات ادھر جا رہی ہے، خریدو یا دوسرا عطا کر دے، ہدیہ دے دے، عطا کر دے، گفٹ کر دے۔ یہ اپنی اپنی معاملات ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ دکان پہ جاتے ہیں، کچھ لیتے ہیں تو وہ ساتھ آپ کو ہدیہ دے دیتے ہیں، دوسرا بندہ جاتا ہے اس کو نہیں ملتا۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا میری امت کے 70,000 افراد بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے، اور ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے۔ 70,000 افراد بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے، اور ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہوں گے، وہ لے کے جائے گا۔ جس وقت یہ کیفیت ہو گئی، ایک صحابی کھڑا ہو گیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرما دیں، میرے لیے دعا فرما دیں کہ میں بھی انہی میں سے ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا جا تو ہو گیا، جا تو ہو گیا۔ دوسرا صحابی کھڑا ہو گیا، دوسرا صحابی کھڑا ہو گیا، کہہ دیا جو ہو گیا۔ دوسرا صحابی کھڑا ہو گیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی فرما دیں۔ آپ نے فرمایا وہ لے گیا ہے، اب تو اپنا معاملہ اختیار کر۔ گویا کہ یہ دکان ایک ہی ہے لیکن گفٹ کسی کسی کو ملتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو بھی آئے اسی کو گفٹ ملے، نہیں، اپنا اپنا ایک معاملہ ہے۔ دریائے رحمت جوش میں ہے، سب عطا ہو جاتی ہے، خاموشی ہے تو خاموشی ہے۔ تو ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نظر کا کمال کتنا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نظر کے کمال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو بری نظر لگ جاتی ہے، ایول آئی ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں فرما دیا العین حق، یہ بری نظر ہے، یہ لگ جاتی ہے، جانور کو زندہ کو مار دیتی ہے، انسان کو بیمار کر دیتی ہے، ایک زندے آدمی کو قبر کے قریب کر دیتی ہے، پتھر کو 2 ٹکڑوں میں تبدیل کر دیتی ہے، پھاڑ دیتی ہے۔ العین حق، اگر بری نظر لگ سکتی ہے، اگر بری نظر لگ سکتی ہے تو وہ کامل شخص جو اب پوری رات ذکر الہی میں اپنا وقت گزارتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، اگر وہ کسی پر نظر پا دے، وہ کسی پر نظر لگا دے، وہ کسی کو اپنے آنکھوں کے یعنی آنکھوں کی نظروں کے تیروں کا نشان بنا دے، کسی کو نشانہ بنا دے، تو اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو کہ وہ ینظر بنور اللہ، جبکہ وہ دیکھ ہی اللہ کے نور سے رہا ہوتا ہے۔ جب وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس حوالے سے اس کے بارے میں تم کیا سمجھتے ہو؟ وہ فرماتے ہیں کہ سن، اس نظر کا کمال اپنا ہے۔ یہ نظر بیمار کر دیتی ہے، بری نظر، حسد کی نظر بیمار کر دیتی ہے، جانور کو مار دیتی ہے۔ جب مومن کی نظر اٹھتی ہے، یجعل الکافر مؤمنا، کافر کو مومن بنا دیتی ہے۔ یجعل الکافر مؤمنا، یہ کافر کو مومن بنا دیتی ہے، بیگانے کو اپنا بنا دیتی ہے، دوزخی کو جنتی بنا دیتی ہے۔
اور پھر آگے چل کے اصحاب کہف کی طرف اشارہ کر کے آیے کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا وَيَجْعَلُ الْكَلْبَ إِنسَانًا، اور کتے کو انسان بنا دیتی ہے۔ اب اندازہ کرو کہ اس نظر کا کیا کمال ہے۔ وہ پھر فرماتے، اب مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تجھے بھی ایسی نظر چاہیے کہ جو لوگ اللہ کے نور سے دیکھتے ہوں، اللہ کی رحمت سے دیکھتے ہوں، اللہ کے امن سے دیکھتے ہوں۔ تو فرمایا ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، او نشیند در حضور اولیاء۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ کی مجلس میں بیٹھے، تجھے صحبت ملے، تو پھر تو کیا کر، اولیاء کرام کے پاس جا، جو ینظر بنور اللہ، وہ جو اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں، یتکلم بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے باتیں کرتے ہیں، لہٰذا وہاں تجھے اس کا نور بھی ملے گا، اس کا کلام بھی ملے گا، اس کی رحمت بھی ملے گی، اور اس کی طرف سے تمہیں عطا بھی کی جائے گی۔ جہاں تو مجلس اختیار کر۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، جب بھی تو بیٹھے تو مومن کے علاوہ کسی اور کے پاس دوستی کے طور پر نہ بیٹھنا۔ دوست بنانا تو اپنوں کو بنانا، بیٹھنا تو اپنوں کے ساتھ بیٹھنا۔ ابو داؤد شریف، ترمذی شریف کی حدیث مبارک ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، تھوڑی سی گفتگو کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے انداز میں بدلتے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے مکھیاں تو دیکھی ہیں، مکھی دو قسم کی ہے، مکھی دو قسم کی ہے، ایک عام مکھی ہوتی ہے اور ایک خاص مکھی ہوتی ہے۔ ایک کو آپ بمبل بی کہہ دیتے ہیں اور ایک کو آپ ہنی بی کہہ دیتے ہیں۔ دونوں کا تعلق پھولوں کے ساتھ ہے، دونوں گھومتی پھولوں پر ہیں، بمبل بی بھی اور ہنی بی، چوستی رس دونوں ہیں، لیکن بمبل بی جو ہے، جس کو ہم بھنورا بھی کہہ دیتے ہیں، وہ بھی چوستی پھول سے غذا لیتی ہے، لیکن وہ صرف کھاتی ہے، مجلس میں آتی ہے، پھول کی صحبت اختیار کرتی ہے، لنگر کھا کے چلی جاتی ہے۔ لنگر کھا کے بس، اس کو لنگر کی ضرورت ہے، لنگر کھا کے چلی گئی۔ ایک شہد کی مکھی ہے، ہنی بھی، وہ بھی آئی، اس نے بھی پھول لیا، پھول کو تلاش کیا، پھول کی صحبت میں بیٹھی، رس چوسا، خوشبو لی، اور پھر اس کے بعد واپس ہوم ورک کرنے کو گھر میں چلی گئی۔ اب گھر میں جا کر اس نے محنت کی، جو لیا ہے اس کو پریکٹیکل ٹرانسفر کر رہی ہے، عملی طور پر وہ ڈال رہی ہے۔ اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت اس نے پھول سے خوشبو لی، غذا لی، مختلف قسم کے خوشبو کے ٹیسٹ تھے، ذائقے تھے، اور وہ لیتی ہوئی واپس آ رہی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ کوئی کھٹا، کوئی میٹھا، کوئی کڑوا، مختلف قسم کے پھولوں کا تھا، لیکن واپس آئی نا تو واپس آتے ہوئے درود و سلام پڑھ رہی تھی۔ درود پڑھتی پڑھتی آئی اور آواز حضور کے ساتھ اس نے مانوس رکھی، خیال پھول کی صحبت سے لیا، آئی اپنے مرکز میں، لنگر اس نے بھی لیا ہے، لنگر یہ بھی لے کے آئی ہے، اور لے کر آ کر گھر میں بیٹھی، اب محنت شروع کر دی کہ میں نے جو کچھ لیا ہے میرا حق بنتا ہے کہ جس کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے میں اس چیز کو آگے کیسے فیض کو پہنچاؤں۔
اس نے محنت کی اور جو کچھ وہاں سے لیا یہاں پر آ کر امانتاً جمع کر دیا. اب پیچھے سے کوئی بندہ آیا اور اس کا تیار چھتا جتنا بھی تھا ہنی کا وہ لیا، اور لینے کے بعد بیماروں کی شفا، اور ایسی بیماروں کی شفا کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے کہ اس شہد میں اللہ نے تمہارے لیے شفا رکھی. اب صحبت کا اثر کتنا ہوتا ہے، صحبت کا اثر. اب مولانا روم رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، مولانا روم رحمت اللہ علیہ پہلے اپنے دوستوں کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو اپنے دوست ہیں نا، میں تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، مرتے دم تک ساتھ دیں گے، ساتھ جئیں گے، ساتھ مریں گے، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس حوالے سے مولانا روم رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، سن او بگفتے مر ترا وقت غما، او بگفتے مر ترا وقت غما، دور از تو رنج و دہ کو درمیان. وہ جو کہتے تھے غم تو آنے دے، وقت غم کا آنے دے، جب غم کا وقت آئے گا تو سچ بات ہم تجھے کر کے دکھائیں گے. دور از تو رنج و دہ کو درمیان، ہم تجھ سے 10 پہاڑ دور غم کو بگا دیں گے. غم تیرے نزدیک نہیں آئے گا، دہ کو 10 پہاڑ، 10 پہاڑوں کے پیچھے ہم غم کو رکھ دیں گے. اور فرمایا آگے چل کے کیا فرماتے ہیں، اور جب آ گیا نا معاملہ پریشانی کا، جنہوں نے کہا تھا نا ساتھ جئیں گے، آگے چل کے وہ فرماتے ہیں، سن ان دوستوں کی تو صحبت اختیار کرتا ہے. فرماتے ہیں آلقب شد خاک را دار الغرور، آلقب شد خاک را دار الغرور، کوک شد پا راس پس یوم العبور. وہ فرماتے ہیں یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے. جب موت آئی نا، بندہ خاک کے لیے اپنا تیاری کر کے جانے لگا تو پھر کیا ہو گیا، تیرے ہر ساتھی نے کوک شد پا راس پس، ہر تیرے ساتھی نے پیر پیچھے کھینچنا شروع کر دیا، پیر پیچھے آ گیا کہ نہیں آپ جائیں، آپ آگے ہو، آپ آگے ہو، دنیا میں ساتھ چلنا، اور اب آپ آگے آئیں. آپ نے فرمایا سن یہ چیزیں ایسی ہی ہوں گی، ایسے بے وفاؤں کے ساتھ دوستی رکھے گا تو بے وفائی ہوگی. اور دیکھو کہ صحبت کی وجہ سے، میں چھوٹی سی بات درمیان میں ذہن میں آئی ہے میں کر لیتا ہوں، صحبت کی تبدیلیاں کس طرح آتی ہیں. ابھی آپ کے زمانے میں علامہ مولانا الیاس قادری صاحب جو ہیں، دعوت اسلامی کا سلسلہ دیکھو کتنا، کوئی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھائی بہت بڑا کوئی سلسلہ تھا ان کا، یہ کہ ایک مخلص انداز میں چلا وہ شخص، اس نے کتنے بندوں کو سنت مصطفیٰ پہ چلا دی. سبحان اللہ، صحبت کا اثر ہے. بے شک بے شک. صحبت کے اثر سے اپنے زمانہ میں دیکھو، کتابیں نہ دیکھو، حالت میں دیکھو، میں اکیلا ہی چلا تھا جانے بے منزل، مگر لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا. یہ جھاڑو عطر کی تقسیم کرنے والا، لوگوں کو دینے والا، اپنی ضروریات پورے کرنے والا، یہ شخص ایسا ثابت ہوا کہ حضور کے عشق کا عطر چلا رہا ہے اور لوگوں کے گناہوں کو اپنے اس جھاڑو سے صفا کر رہا ہے. سبحان اللہ. صحبت کا کتنا اثر ہے. تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، سن صحبت عاشق ترا عاشق کند، صحبت فاسق ترا فاسق کند. وہ فرماتے ہیں کہ عاشق کی صحبت، عاشق کی مجلس، محبت والے کی مجلس تجھے محبت والا کر دے گی، عاشق بنا دے گی.
تیرے دل کے اندر محبت پیدا کر دے گی. اور اگر تو فاسق و فاجر کی مجلس میں بیٹھے گا تو جو اس کا فسق و فجور ہے تیرے اندر بھی آئے گا. سگریٹ وہ پیے گا، بدبو تیرے کپڑوں سے آئے گی، گالیاں وہ نکالے گا، مار تجھے پڑے گی، اس لیے کہ تو غلط دوستوں کے ساتھ سنگاوت کیوں کر رہا ہے. جس وقت یہ چیز سامنے آئی تو فرمایا سن، یہ تو سبزیوں پھلوں کی بات ہے. آگے چل کے فرماتے ہیں رنگ گیرد خربزہ زانے دیگر، رنگ گیرد خربزہ زانے دیگر، صحبت انسان بخشد چون اثر. وہ فرماتے ہیں اگر ایک کھکھڑی سے، ایک خربوزے سے، ایک یعنی کیا کہتے ہیں میلن سے اگر دوسرا میلن دوسرا خربوزہ رنگ پکڑ سکتا ہے، ایک خربوزے سے دوسرا خربوزہ رنگ پکڑ سکتا ہے، تو پھر ایک انسان سے دوسرا انسان کیوں نہیں رنگ پکڑ سکتا؟ تو خربوزے سے خربوزہ رنگ پکڑ گیا تو انسان سے تو انسان رنگ پکڑے گا. اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں سن، ہم رہے اصحاب کافاں قلب شد، ہم رہے اصحاب کافاں قلب شد، تا سگی از وے بکلی سلب شد. وہ فرماتے ہیں جب کتا چلا تھا تو کتا تھا، سر سے لے کر پاؤں تک کتا ہی کتا تھا، کتا ہی کتا تھا، وہی عادتیں تھی. لیکن جب اصحاب کہف کے ساتھ ملا نا اور اس نے کہا کہ میں کچھ لینا چاہتا ہوں، آپ کی مجلس اختیار کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ پھر کتوں کی عادتیں بدل دے، بھونکنا چھوڑ دے، ٹونکنا چھوڑ دے، یہ دوسروں کو باخبر کرنا چھوڑ دے. اس نے کہا میں اپنی عادتیں بدلنے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے فرمایا تو عادتیں بدلتے آئے، چل تو پھر ہمارے ساتھ آ سکتا ہے. اور فرمایا تا سگی ازوے بکلی سلب شد، اللہ نے اس کتے سے کتے کی کلی خصلتیں ساری کی ساری دور کر دی، ساری خصلتیں دور کر دی. اور آگے چل کیا فرماتے ہیں باش مردان خدا را خاک پا تارسد از مہر نور ترا. اللہ کے نیک بندوں کے پاؤں کی خاک بن جا، یعنی ان کے پاس آ کر بیٹھ جا. خاک بننا، بیٹھ جانا، مجلس اختیار کر. تا رسد از مہر او نور ترا، تاکہ تیرا نور جو ان کے پاس محفوظ ہے نا، جو اللہ کی طرف سے اللہ نے مومن بندے کے لیے محفوظ کیا ہوا ہے، تجھے وہ نور ملے. اور آخر میں حضور کی حدیث مبارک کا ذکر کرتے ہیں جو ابھی پہلے میں نے حدیث مبارک بیان کی ہے. اس حوالے سے آپ فرماتے ہیں زی سبب فرمود احمد مجتبی، اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے زی سبب فرمود احمد مجتبی لا تصاحب انت الا مؤمنا. آپ فرماتے ہیں اسی لیے تو احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تصاحب، دوستی نہ کر، مجلس نہ اختیار کر، تو الا مؤمنا، سوائے مومن کے. دوستو آج کا ہمارا مجلس درس مثنوی جو ہے وہ صحبت کے حوالے سے تھا. آئندہ انشاءاللہ جو ہمارا درس ہوگا وہ بروں کی مجلس کے اثرات کیا پڑھ سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد انجام کیا ہو سکتا ہے. انشاءاللہ ہم وہ بھی بیان، یہ تو نیکوں کے اثرات تھے، یہ نیکوں کے اثرات تھے. اور آخر میں ہمیں نصیحت فرماتے ہیں از حضور اولیاء گر بگسلی، اگر تو اولیاء اللہ اور ذاکرین کی مجلس سے تو نے اپنے آپ کو دور رکھا
تو ہلا کے زاں کے جزوی نئی کلی، تو کلی طور پر مر گیا، تو کلی طور پر مر گیا۔ یہ نصیحت دی ہمیں، فرمایا کہ تو جو ہے نا جز ہے، کل نہیں ہے، تو جز ہے، کل نہیں ہے۔ اگر تو کل سے جدا ہو کے علادہ ہوگا کتنا زندہ رہے گا؟ اگر ایک پانی کا قطرہ سمندر سے نکالو کتنی دیر رہے گا؟ ایک ٹہنی کو درخت سے کاٹو کتنی دیر وہ ہری بھری رہے گی؟ ایک درخت کو اس کی جڑ سے کاٹو کتنی دیر وہ ہرا بھرا رہے گا؟ تو جزی ہے، کلی نہیں ہے۔ کلیوں میں آ، ہمیشہ تابندہ رہے، کلی لوگوں میں آ، کل میں آ۔ یہ کل ہے، سمندر ہے، دریائے رحمت ہے، ذکر الہی ہے، اللہ تعالیٰ کے صبح و شام رحمتوں کا نزول ہے، رحمت سکینہ ہے، جو آئے گا پار ہو جائے گا۔ اب لے کے کیا جائے گا؟ مرضی ہے خرید، مرضی ہے پھر برتن اتنا بچھا کہ صاحب خانہ تجھے عطا کر دے۔ میرا اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اچھے لوگوں کی صحبت کا اثر ہمیں عطا فرمائے، اور ان مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے ان خیالات سے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ایک سنگل چیز اگر ہم دیکھیں گے، سنیں گے، تو یقین کرے ہمارے لیے تصوف کا، اپنے آپ کو صفا کرنے کا اور اسلام اور دین کو سمجھنے کا ذریعہ ہے۔ وما علی الا البلاغ المبین، فجزاکم اللہ خیر۔